بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت اور اس کی نشانیاں۔ قیامت کا مطلب وہ دن جس دن پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ آج ہم دنیا کی رنگ و رونق میں ایسے کھو گئے ہیں کہ اپنی موت اور آخرت کو بھول بیٹھے ہیں۔ آج انسان صرف اسی کے بارے میں سوچتا ہے جو اس کے سامنے ہو رہا ہے یا جو چل رہا ہے، اور جو حقیقت آنکھوں سے اوجھل ہے انہیں بھول بیٹھے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف دنیاوی موج مستی میں مگن ہے، اسے اپنی آخرت کا بالکل خیال نہیں ہے۔ انسان کی یہی بھول اور لاپرواہی انسان کو جہنم کے راستے تک لے جاتی ہے۔ ہمیں جن جن حقیقتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک قیامت بھی ایک حقیقت ہے، اور جو قیامت کی حقیقت کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آخر قیامت ہے کیا؟ کیا آپ نے اس کے بارے میں کبھی جاننے کی کوشش کی؟ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اس میں جگہ جگہ الگ الگ انداز میں قیامت کے بیان موجود ہیں۔ ہمیں وقت نکال کر قرآن میں موجود قیامت کے بارے میں جو یہ بیان موجود ہے انہیں پڑھ کر سمجھنا چاہیے کہ آخر قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا۔ سورہ زلزال میں اللہ نے فرمایا، جب زمین پوری طاقت سے ہلا دی جائے گی، وہ زمین پر سے پل پل میں اس کے موجود ساری چیزیں ختم ہونے لگے گی۔ اس قیامت کے دن انسان کہے گا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ زمین کو کیا ہو گیا؟ اس دن اللہ پاک کے حکم سے زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی۔ لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر ایک جگہ جمع ہوں گے۔ وہاں ان کے اعمال دکھائے جائیں گے جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے۔ اس دن ہر چیز کا حساب ہوگا، ہر نیکی اور بدی کا حساب ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ دنیا میں جو چاہے کر گزرے، کوئی حساب کتاب لینے والا کوئی نہیں، مگر قیامت کے دن ہر کام جو آپ نے دنیا میں کیے ان کا حساب ہوگا۔ قیامت کے بارے میں سورہ حج میں فرمایا، قیامت کا دن بڑا خوفناک ہوگا۔ اس دن اتنی گھبراہٹ ہوگی کہ دودھ پلانے والے اپنے پیارے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائیں گے، یہاں تک کہ پیٹ میں سے بچے گر جائیں گے۔ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، لیکن وہ کسی نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ قیامت کے جھٹکے سے ان کے دل پر ایسا اثر ہوگا وہ سب کچھ بھول جائیں گے۔ اس دن اللہ کا ایسا عذاب دیکھنے کو ملے گا جس کے بارے میں سوچتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سورہ حق میں فرمایا، جب پہلی بار سور ایک سینگ پھونکا جائے گا تو ایک چوٹ میں زمین اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے اور قیامت آ جائے گی۔ آسمان پھٹ جائے گا اور بکھر جائے گا، اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے۔ اس دن 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے۔ اس دن سبھی اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تمہارا کوئی راز اللہ سے چھپا نہیں رہے گا۔ دوسری بار جب پھونکا جائے گا تو روحیں اپنے اپنے بدن میں واپس آ جائیں گی۔ لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا اور سب کے فیصلے سنا دیے جائیں گے۔ جس نے جیسے دنیا میں کیا اس کا ویسا انجام ہوگا۔ سورہ یاسین میں فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کے منہ بند کر دیے جائیں گے اور کچھ لوگ بول نہ سکیں گے، صرف ان کے ہاتھ پیر بات کریں گے اور گواہی دیں گے کہ ہم نے زمین پر یہ کام کیے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اپنے گناہ لوگوں سے چھپا سکتا ہے لیکن اپنے آپ سے نہیں چھپا سکتا۔ یہی وجہ ہے اس کے بدن کا ہر حصہ اس کے خلاف قیامت میں گواہی دے گا۔ سب گواہی اس کے خلاف ہوگی۔ انسان کے ہر گناہ کا حساب اللہ کے پاس رہے گا، بھلے ہی اس نے دنیا میں کتنے ہی لوگوں سے اپنا گناہ چھپایا ہو۔ قیامت آنے سے پہلے ہمیں اس کی کئی نشانیاں دنیا میں دیکھنے کو مل جائیں گی جو بہت خوفناک ہوں گی۔ کچھ نشانیاں آج بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، لیکن لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے اور گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ انہیں اپنی آخرت کا بالکل بھی خوف نہیں۔ ان کا انجام آخرت میں اتنا دردناک ہوگا کہ اگر وہ سپنے میں وہ دیکھ لیں تو صدمے میں آ جائیں گے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ آج ہم جو بھی غلط چیزیں ہمارے آس پاس دیکھ رہے ہیں یا ہم خود ہی اس سے کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو روکنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچیں، اپنے آس پاس ہو رہی غلط چیزیں گھٹناؤں کو روکیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ ہم اپنی آخرت سدھار سکیں، کیونکہ دنیاوی زندگی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ کوئی دنیا میں امر نہیں رہ سکتا، لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ انسان کی اصلی زندگی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں، نماز قائم رکھیں اور گناہوں سے بچیں۔ اللہ حافظ۔